ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بنے ہوئے ہیں، تاہم صورتحال کسی واضح نتیجے کی طرف بڑھنے کے بجائے مسلسل پیچیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کہیں پیش رفت کے اشارے ملتے ہیں تو کہیں اچانک تعطل پوری سفارتی بساط کو دوبارہ نقطۂ آغاز پر لے آتا ہے۔ اب نائے ہرمز کی سیکیورٹی، منجمد اثاثوں کی واپسی، جوہری پروگرام پر پابندیاں اور ممکنہ جنگ بندی جیسے حساس اور اسٹریٹجک نکات اس پورے عمل کو انتہائی نازک بنا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے حالیہ اہم اجلاس کے باوجود کسی حتمی اعلان کا سامنے نہ آنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ اختلافات ابھی بھی گہرے ہیں اور اعتماد کا فقدان اس پورے عمل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سفارتی کردار پر بھی عالمی سطح پر بحث تیز ہو گئی ہے۔ پاکستان اب علاقائی تنہائی کے دائرے سے نکل کر ایک فعال اور مؤثر سفارتکاری فریق کے طور پر ابھر رہا ہے۔ واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض جیسے اہم عالمی مراکز کے ساتھ بیک وقت روابط اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے توازن اور نئی سمت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران بھارت کی گزشتہ ایک دہائی پر محیط سفارتی حکمت عملی بھی مسلسل زیر بحث ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کیا جائے، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر بین الاقوامی امور ہے، سابق سفارتکار ہیں منیر اکرم صاحب۔ بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کچھ عجیب سے معاملات نظر آ رہے ہیں، ایک وقت میں لگتا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے اور کسی بھی ٹائم سائن ہو جائیں گے اس مسودے پر، پھر ایک اجلاس کی صدارت ٹرمپ کرتے ہیں، وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا رکاوٹیں ہیں جو تاخیر کا باعث بن رہی ہیں؟ جی، میری نظر میں اس وقت جو بڑے سوال ہیں ان کے اوپر میرے خیال میں معاہدہ ہو گیا ہے، یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت۔ پر اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کی جو پریزنٹیشن ہو، پروجیکشن ہو یا نیریٹو ہو، وہ ان کے حق میں ہو اور یہ نظر آئے کہ ان کی جیت ہو گئی ہے ان مذاکرات سے۔ دونوں طرف یہ ضرورت ہے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کے لیے کہ وی ہیو پریویلڈ، نیگوسیشن میں ہماری باتیں مانی گئی ہیں اور ہم اس سے آگے نکل آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسپیشلی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو بہت یہ ڈن ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ معاہدہ دکھائے کہ ہم نے جیت، امریکہ کی جیت ہو گئی ہے، ہم نے دھونس کے تحت، ہماری طاقت کے تحت یہ معاہدہ کروایا ہے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں کل ان کا جو ٹروتھ سوشل کا پوسٹ تھا اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ جی میں یہ بھی چاہتا ہوں، وہ بھی چاہتا ہوں، فلانی چیز چاہتا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں، میری نظر میں وہ مسئلوں پر معاہدہ ہو گیا ہے اور اب وہ ان کو دکھانا ہے کہ جی میرے ڈیمانڈ کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ نیریٹو کا سوال ہے، اس وجہ سے رکاوٹ ہے۔ اور شاید کس حد تک جو لیبنان میں جو اسرائیل حملے کر رہا ہے ان کو بھی رکوانا ہے، اور اسرائیل میرے خیال میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے ایران کا تو یہی موقف ہے کہ جی سیز فائر کمپریہنسو ہوگا، اس میں لیبنان میں بھی ہوگا۔ تو اب تک وہ اسرائیلی جو ہیں وہ لیبنان میں ان کے حملے جاری ہیں، شاید اس وجہ سے بھی کچھ ڈیلے ہو سکے۔ اچھا منیر صاحب، چاہے وہ آبنائے ہرمز کی بات ہو، ایرانی اثاثے کو انفریز کی بات ہو، جنگ بندی کے معاملات ہو یا یورینیم افزودگی والا معاملہ ہو، آپ کے خیال میں جو بون آف کنٹینشن ہے یا جس کے اوپر تحفظات شاید دونوں ہی سائڈز کو، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، بون آف کنٹینشن تو بہت سارے مسئلے ہیں، یعنی کہ ہرمز کو کھلوانا ہے، فی الحال تو یہ کھل جائے گا 30 یا 60 دن کھل جائے گا وداؤٹ کنڈیشن۔ پر ایرانیوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میں ہم تو کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں، ہم تو اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، شاید عمان کے ساتھ ہم کریں گے، اور وہ امریکہ نہیں مانتا۔ تو اس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہوگی کہ آگے جا کے ہرمز کس طرح سے ایڈمنسٹر ہوتا ہے۔ پھر جو نیوکلیر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا، اس میں بہت سارے پیچیدہ اور کمپلیکس مسئلے ہیں۔ انریچمنٹ جو ان کے پاس ہے، دیکھیں ان کے پاس جو
400 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے، 60% اس کی انرچمنٹ ہے، اس پہ توجہ دی گئی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، ڈیلیوٹ کیا جائے. اور ان کے پاس 10 ٹن دوسرا یورینیم بھی، انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے. اس کا کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا. پھر یہ جو کہتے ہیں کہ انرچمنٹ ابھی ایران جا کے کرے گا یا نہیں کرے گا. ایران تو کہتا ہے میرا حق ہے انرچ کرنے کا. تو اب وہ اگر ان کا حق مانا جاتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے روکا جائے گا؟ والنٹری تحت ایران کہے گا اچھا میں فی الحال نہیں کرتا ہوں. یہ مسئلوں پر مذاکرات کی ضرورت ہوگی، بڑی ڈیٹیل نیگوسیشن ہوں گی اس کے اوپر، اور کافی لمبی ہوں گی یہ بات چیت. اور اسی طرح سے جو سینکشن لگائے گئے ہیں ایران کے اوپر، جو ان کے ایسے فریز کیے گئے ہیں، تیل کی تجارت پہ پابندیاں ہیں، وہ سب ہٹائی جائیں گے. کیسے ہٹائی جائیں گی؟ اب وہ جو سننے میں آیا وہ یہی ہے کہ جو جوہری طاقت پہ جو مذاکرات ہوں گی، پروگریس ہوگا، تو پھر سینکشنز کے اوپر بھی پروگریس ہوگا، یعنی کہ سنکرونائزڈ پروگریس ہوگا دونوں مسئلوں پر. تو کافی کمپلیکس نیگوسیشن ہوگی، اس میں ٹائم لگے گا، پیشنس کی ضرورت ہوگی. اور فی الحال یہ سیز فائر کا معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھی سیز فائر یہ رہتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں تو وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ وائلیشنز تو جاری ہیں. تو یہ بہت فریجائل قسم کا سیز فائر ہے. اس کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا، اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جی. آگے جا. اچھا سر، ابراہیم، معاہدوں کا جو ذکر صدر ٹرمپ کی طرف سے بار بار آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجودہ مذاکرات کو کسی طرح اثر انداز کر سکتا ہے، پیچیدہ بنا سکتا ہے، یا کسی بڑی علاقائی ڈیل کا حصہ سمجھا جائے اسے؟ میری نظر میں یہ جو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے، یہ ان کی جو اسرائیل لابی ہے اور نیتنیاہو صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابراہیم ایکارڈز کے اوپر سب دستخط کریں، جو بھی فریق ہیں، جو بھی خطے میں ممالک ہیں. پر دیکھیے یہ معاہدہ جو ہوگا، یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگا. اس میں نہ پاکستان ہوگا، نہ سعودی عرب ہوگا، نہ قطر ہوگا، نہ یو اے ای. یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ہم تو صرف میڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان. تو اگر ہم شامل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس وجہ سے ابراہیم ایکارڈز مان لیں اس معاہدے کے. تو یہ میرے خیال میں ایک انہوں نے اپنے آڈینس کو دکھانے کے لیے کہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانا نہیں جائے گا، نہ سعودی عرب مانے گا، نہ پاکستان. اور اگر یہ ایران اور امریکہ معاہدہ سر طے پا جاتا ہے، امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی وہ ایران میں کرے گا، لیکن اسے ایران چاہتا ہے کمپنسیشن کا نام نہ دیا جائے، کچھ اثاثے بھی انفریز ان کے ہو سکتے ہیں. ریجنل سطح پر ایران بطور ایک ملک، ایک پرسپیکٹیو بھی اس نے تبدیل کیا ہے عالمی سطح پر اپنا، اور شاید سرپرائز بھی کیا ہے پوری دنیا کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن میں خاصی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے تبدیلی تو پورے خطے میں آئے گی، اور بہت سارے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنا ہوگا. ایران کا کی کیا پوزیشن رہتی ہے، ایران کی تعلقات جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں، امریکن جو اڈے ہیں وہ رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ رہتی ہیں، وہ طاقتور ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں، ان کو پابندی لگتی ہے نہیں لگتی ہے. یہ سب باتیں بات کی بات میرے خیال میں معاہدے کے بعد میں یہ باتیں اچھلیں گی اور ان کے اوپر مذاکرات ضرور ہوں گے. اب امریکہ نے ایک وہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہم ایک فنڈ بنا دیں گے جس میں ایران میں انویسٹمنٹ ہوگی فلانا، اور وہ فنڈ چاہتے ہیں کہ خلیج کے ممالک جو ہیں بالکل اس میں خود ڈالیں، خود نہیں ڈالیں گے ہم. تو میرے خیال میں یہ ایک پروپوزل ہے
یہ آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے، یہ آگے جا کے دیکھنا ہوگا، کہ ایران اور خلیج کے تعلقات اگر اچھے ہو جاتے ہیں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ممالک جی، انویسٹمنٹ طرف چلے جائیں. تو تو سر یہ جہاں بات پہ کی ہر ایک کا پرسپیکٹو بدلا ہے وہاں پہ مودی حکومت کی بڑی کوشش رہی پاکستان کو تنہا کر دیا جائے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب شاید میرا خیال ہے پاکستان نے اتنی اسٹرانگ ڈپلومیٹک پوزیشن کبھی انجوائے نہیں کی ہسٹری میں. ہر ملک کے ساتھ شاندار تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب ہو گیا، چین ہو گیا، دیگر مسلم ممالک ہو گئے. آپ کو لگتا ہے وہ جو کوشش بھارت کی تھی کہ پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کیا جائے وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے؟ جی دیکھیے، ہاں آبویسلی یہ جو مودی صاحب کی جو کوششیں رہی ہیں کافی لمحے سے، جی. کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، ٹیررسٹ دکھایا جائے وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب ناکام ہوئی. اب ہماری پوزیشن بہت بہتر ہے، ڈپلومیٹکلی ہمارے تعلقات سب کے ساتھ بہتر ہیں، اچھا ہے. پر ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آگے جا کر اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، سیز فائر مکمل ہو جاتا ہے، مذاکرات شروع ہو جاتی ہیں، پھر بھی جو پورے خطے میں جو اسٹرکچر ہے وہ بہت نازک ہے، اور اس میں پاکستان کو ہر وقت یعنی کہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری جو نیشنل پرائیورٹیز ہیں وہ کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں ہماری پوزیشن کی وجہ سے. اگر ہماری سفارتی پوزیشن بہتر ہے تو ابھی اس کا ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، یہ مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو پاکستان کی جو کوشش ہے اکنامک سوشل ڈیولپمنٹ کی، اس پہ کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہوگی. اور بہت یعنی کہ ایک فریجائل سچویشن. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسس سر، اور امید یہی سچویشن پاکستان کی ہمیشہ رہے اور اسی طرح خطے کے اندر ایک مضبوط کردار بن کر ابھرتا رہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سر 7 جون کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ کچھ پابندیوں کا سامنا زیادہ ہے. جنید اکبر کو کر این او سی کے نام پر صوبہ بدر کیا گیا، تحریک انصاف کہہ رہی ہے اسد کیسر کو روکا گیا، اسی چکر میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی فلائٹ مس ہو گئی. کیا واقعی ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور آپ کی جماعت کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے یا صرف پروپیگنڈا ہے؟ میرا خیال ہے پروپیگنڈا نہیں ہے. تو بالکل سیم اسی طرح سے گلگت بلتستان میں یہی حرکت ہو چکی ہے شروع. تو سر اگر آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر سکیں کہ واقعی جی بھی جانے کے لیے کوئی این او سی درکار ہوتا ہے، کسی ریلی یا جلسے کے لیے این او سی ہوتا ہے، یا صرف انٹری کے لیے بھی این او سی چاہیے آپ کو؟ نہیں، کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں الحمدللہ، اور اگر ہم کہیں پاکستان کے کسی حصے میں یا پاکستان سے ملحق کسی جو بھی اس کا سٹیٹس ہو اس حصے میں اگر جانا چاہیں، ماسوائے کہ وہ کوئی سیکیورٹی زون ہو، تو بعض جگہوں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. جیسے ہمیں کوئٹہ کینٹ میں نہیں جانے دیا جاتا، مجھے نہیں جانے دیا جاتا، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ روک دیتے ہیں، ہم رک بھی جاتے ہیں، کوئی اس طرح سے مسائل کریٹ نہیں کرتے. مگر بہرحال جو ہے نا الیکشن کے لیے اس طرح سے روکا جانا جو ہے نا وہ دستور کے بھی منافی ہے. کسی کوئی قانون جو ہے نا وہ کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور گلگت بلتستان اوبویسلی حساس علاقہ تو ہے ہی، لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ عام انتخابات میں ہوا، آزاد کشمیر میں ہوا، جو ریزرویشنز تب آپ کی تھیں، یہ الیکشنز بھی اتنے سادہ اور اس کے نتائج بھی سادہ نہیں ہوں گے؟ جی بالکل نہیں ہوں گے. نتائج تو بڑے سادہ ہوں گے، وہ تو کاغذ پہ بہت سادگی کے ساتھ بنا لیے جاتے ہیں. اسی سادگی کے ساتھ یہ نتائج بھی بن جائیں گے. جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ فارم 45 بن جائیں وہاں فارم 45 بن جاتے ہیں، جہاں پہ چاہتے ہیں فارم 47 بن جائے وہاں 47 بن جاتے ہیں، جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک تضاد برقرار رہے 45 اور 47 کے درمیان وہ بھی برقرار رہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا کامران صاحب، بہت سے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 18ویں ترمیم سے پہلے بجٹ آئے، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ بجٹ پہلے آئے گا ترمیم بعد میں آئے گی، یا پھر واقعی وہ سب کچھ بھی ہوگا ترمیم میں جس کا ذکر آپ کرتے بھی رہے ہیں؟
آپ نے 28ویں کی بات کر رہی ہیں، 18ویں کی نہیں، تو وہ 28ویں نمبر بھی جو ہے نا وہ ان سے لے لیا گیا ہے، وہ اس میں 28ویں ترمیم بھی جو ہے نا ہم نے ایک انوسینسی موو کر کے وہ نمبر جو ہے نا ان سے لے لیا. اب اگر کوئی ہوگی تو وہ 29ویں ہوگی، اور وہ اسی سے ملتی جلتی ہوگی جس طرح سے جو ہے نا وہ ہم کہہ رہے ہیں. اب پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام کیری کریں گے یا اس کے اوپر آپس میں ان کی، کیونکہ نمبر تو پورے ہیں ان کے پاس. نہیں مطلب آپ کے خیال آپ 29ویں کیوں کہہ رہے ہیں کہ 28 آنی تو ٹیکنیکلی تو 28ویں آئے گی نا؟ نہیں وہ ٹیکنیکلی اب نہیں رہی، 28ویں ہم نے موو کر دی ہے. وہ ایک انوسینٹ سی موو ہے ہماری جے یو آئی کی. اس میں ہم نے ایک ڈیفینیشن کلاس ڈال کے اچھا ہم نے کہا کہ چلے یہ بدنامی جو ہے نا اس بدنامی سے ان کی جان چھڑا دیتے ہیں. تو وہ ہم نے کہا کہ آفیشیل گزٹ کو ڈیفائن کر دیں، تو 28ویں ترمیم جو ہے وہ آفیشیل گزٹ کو اچھا، ڈیفائن وہ پھر کرنے آپ کے کے حوالے کھاتے سے میں آ گئی تو اب 29ویں ترمیم حکومتی کھاتے میں آئے گی. حکومتی میرا خیال ہے وہ 29ویں میں جائے گی. اچھا سر، آصف علی زرداری نے ایک بڑا اہم بیان 2 دن سے ان کا گردش کر رہا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس بیان میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ کا معاملہ ہو، صوبوں والا معاملہ ہو، اس پہ یو ٹرن لے لے گی جس پہ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے؟ نہیں ریڈ لائن کوئی نہیں نا. ریڈ لائن میں دوسرے کلر بعض اوقات ریڈ کلر میں مل جائیں تو وہ کلر چینج کرتے ہیں. تو یہ پارٹیاں جو ہے وہ اگر ہم پارٹیاں اگر ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہوتی تو پاکستان کا شاید اس طرح سے حال نہ ہوتا. اچھا کامران صاحب، کچھ ایسی بھی افواہیں ہیں کہ وزیر اعلیٰ KP کے لیے بجٹ سے پہلے خاصی مشکلات ہیں، بہت سے ناراض اراکین الگ سے ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ سے پہلے فنڈز دے کر معاملہ رفع دفع KP والے کرا لیں گے، وزیر اعلیٰ کرا لیں گے، یا پھر وہ گروپ جو صوبائی حکومت کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ مضبوط ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر تو وہ اپنا گنڈاپور صاحب کی طرح لائن پہ رہے یا لائن پہ آ گئے، جس کی کچھ افواہیں بھی ہیں، پتہ نہیں درست ہیں یا غلط ہیں، تو پھر تو معاملات کسی اور طرح سے چلیں گے، پھر سارا ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے نا وہ ان کو اس بجٹ پہ بھی مشکلات ہوں گی، اور بجٹ پہ مشکلات ہوں یا بجٹ کو منظور نہ کروا سکے کوئی بھی اسمبلی کوئی بھی حکومت، تو اس کا اپنا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے. اور جو JUI جو ہے خیبر پختونخوا میں یہ چیختی ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اسی طرح سے ہیں جو باقی پاکستان میں، تو وہ آپ کو یہاں پہ اس کے نتائج جو ہے پتہ چل جائیں گے. اس الیکشن میں بہت ساروں نے، درجنوں لوگوں کے جو ہے نا افیڈیوٹ ہے کہ جب بھی جو ہے نا ضرورت کے وقت ہم کام آئیں گے. اچھا سر، بجٹ کی آمد ہے، کیا ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں؟ ویسے تو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ IMF سے امپریسڈ بجٹ ہم دیکھیں گے، لیکن عوام بڑی پریشان ہے، قوت خرید بڑی کم ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ ریلیف دے پائے گی جس طرح کے دعوے فی الحال ہو رہے ہیں بجٹ آنے سے پہلے؟ وہ اپنے پر ریلیف یقیناً دے پائیں گے، جیسے پہلے ریلیف دی ہے. جہاز خرید لیا کسی نے اور کوئی گاڑیاں خرید لی کسی کے لیے، اور بڑی مہنگی گاڑیاں بھی خریدی گئی، مہنگے جہاز بھی خریدے گئے. تو اس طرح سے یقیناً جو ہے نا ایک مخصوص طبقے کو ریلیف ملے گا. باقی عوام تو اس ملک میں پہلے بھی میٹر نہیں کرتے ہیں، اور اب آئندہ بھی مشکل مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی میٹر کریں. اچھا کامران صاحب، آزاد کشمیر کے حوالے سے کچھ جماعتوں اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ سیٹیں ختم کر دینی چاہیے جو آزاد کشمیر کے باہر مختص ہیں. امن کمیٹی بھی یہی مطالبہ کرتی ہے. JUI اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے اس وقت میں آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ شمار ہوگی. اس کی ہر موو کے پیچھے بہت سارے دلائل جو ہے نا وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ دیے جا سکتے ہیں، اور اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے. مگر یہاں آج کے حالات میں جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کے نتائج جو ہے نا وہ آپ نکالنے کے لیے کوئی اور طرح کے نتائج، جس طرح فارم 47 والا نتیجہ نکلا تھا، وہ الٹیمیٹلی اسی طرح سے ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت ایک فیئر اور فری الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. فری اور فیئر جو ہے الیکشن ہونے چاہیے، اور فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں عوام کی ایک نمائندہ حکومت قائم ہونی چاہیے. پھر وہ جو بھی کرے وہ اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے. تو کامران صاحب، اب جو بھی ممکنہ ترامیم آئیں گی، آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم حکومت کے پاس پوری ہے، تو پھر JUI کس قسم کی سخت پوزیشن لے سکتی ہے اگر اس پر اعتراض ہو، یا پھر اگر مولانا صاحب کو رام کرنے کے لیے حکومت پہنچے تو؟ نہیں مولانا صاحب جو ہے نا وہ ان کو رام اس میں کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے نا جی. دیکھیے 26ویں میں ہم نے بارگین کیا، اور بارگین کرنے کے بعد اس کو بہت ہم نے بہتر بنانے کی کوشش کی.
آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات میں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے مکمل طور پہ بہتر بنی یا وہ بہتر نہیں بنی، مگر ہم نے اس کو بہت بہتر بنایا. مگر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، وہ اس کے بعد کی صورتحال میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ JUI یہ وزن نہیں اٹھا پائے گی. وہ پھر کسی بھی وقت جو ہے نا وہ مسائل مزید بڑھ جائیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب، BOI کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے اندرونی سیاسی منظرنامے میں اس وقت غیر معمولی بے یقینی اور ہلچل دیکھی جا رہی ہے. گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا ہے، جہاں اپوزیشن جماعتیں انتخابی ماحول پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ حکومتی موقف کے مطابق تمام جماعتوں کو یکساں سیاسی مواقع حاصل ہیں. اور اسی دوران مختلف جماعتوں کے اندرونی اختلافات اور ناراض اراکین کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گی مسلم لیگ رہنما شمائلہ رانا صاحبہ اور PTI سے شوکت یوسفزئی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے شمائلہ، ٹی وی پر بھی چل رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ جنید اکبر کو کل NOC نہ ہونے پہ روکا گیا. آج اسد کیسر صاحب نے بھی یہی شکایت کی کہ روک لیا گیا. جب کسی بات کا خوف نہیں ہے تو پھر ایسے اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اقرا. بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا قانون ہر شہری کے لیے یکساں ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو فریڈم آف موو ہے اور فریڈم آف سپیچ ہے، وہ آئین جو ہے اس کو رائٹ دیتا ہے. یہ آپ کو اور میرا دیا گیا اختیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا، ہر علاقے کے، ہر جو مقامی سطح کے اوپر آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے لاہور میں موومنٹ اگر کسی کی ہو تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر یہی میں فاٹا یا وزیرستان چلی جاؤں یا کوئی ایسے علاقے میں جاؤں جو قبائلی بھی ہوں اور جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ لاہور کو، اسلام آباد کو اور بڑے شہروں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا اور وہاں پہ حرکات و سکنات کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو جس وقت گلگت بلتستان میں موو کرنا ہے، آپ کو جلسے کرنے ہیں، آپ کو ریلیز نکالنی ہے، آپ کو الیکشن کیمپین کو مانیٹر کرنا ہے، تو آپ کو الیکشن کمیشن کی دی گئی جو وضع کردہ ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا کہ انہوں نے SOPs جاری کیے. میں الیکشن کمیشن کا ترجمان نہیں ہوں، مگر انہوں نے SOPs جاری کیے ہیں کہ جب بھی کوئی دوسرے صوبے سے یہاں پہ کوئی لیڈرشپ آئے گی تو وہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ کو، جو آپ کے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کو مطلع کیا جائے گا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہماری نقل و حرکت جو ہے یہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں ہم نے موو کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی کو روکنے کے لیے ہے یا ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا آپ ان کی زندگی کو کسی بھی خدشے سے میں نہ ڈالنے کے لیے یہ اقدامات ہیں؟ یہ کسی کو روکنے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی فلائٹ بھی مس ہو گئی اور ایک PTI کے جو اراکین ہیں ان کا بھی میرے سننے میں یہ بات آئی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کسی کو ذاتی بغض کی بنیاد پر یا کسی کو ذاتی اناد کی وجہ سے جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، کہ ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پائے. صحیح ہے، میرے ساتھ ہی رہے گا شمائلہ. بالکل صحیح. میں شوکت صاحب سے جان رہی تھی. شوکت صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ لوگوں کو کیمپین کی اجازت نہیں مل رہی؟ شمائلہ کا رسپانس تو آپ نے سن لیا، وہ کہتی ہیں سیکیورٹی مقدم ہے، آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے NOC چاہیے ہوتا ہے. ہمیں بہت شکریہ، میں مشکور ہوں کہ ان کو ہماری سیکورٹی کی فکر ہے. ہمیں تو انہی سے خوف ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکورٹی کا انہی سے ایشو آ رہا ہے. ہم آپ کے محافظ ہیں سر، ہم آپ کے محافظ ہیں شوکت بھائی. جی اگر یہ سیکورٹی کا ایشو ہوتا تو 2 پولیس والے تھے تو 4 پولیس والے دے دیے جاتے، 6 پولیس والے دے دیے جاتے. لیکن یہ بڑا اچھا سیکورٹی کا معاملہ ہے کہ جی آپ ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں، تھانے میں بند کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا سارے معاملات وہ سارے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے دنیا میں ایک بہت غلط تاثر گیا ہے. یہ بہت ہی غلط
تاثر گیا ہے. اور آئی تھنک مجھے جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ اس بات کے اوپر ہے. باقی تو الیکشن دیکھیں 2024 کا ایکشن ریپلے ہے, یہ تو کس سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو جو ریگنگ ہوتی ہے سٹارٹ کے اندر, یہ بالکل سامنے ہے کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکتے, اگر آپ اتنا خوف ہے آپ کو عمران خان سے اور ان کو جیل میں بند کرنے کے باوجود آپ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. تو جب پی ٹی آئی ختم ہو گئی تو پھر ان کے رہنماؤں سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی سیکورٹی کا, دیکھیں ایک چیز اور این او سی کی انہوں نے بات کی, مجھے بڑا, کیونکہ میرا علاقہ ہے نا, میں تو آپ کو پتا ہے میں شانگلہ سے ہوں, اور شانگلہ گلگت کے لوگوں کا بڑا آنا جانا ایک دوسرے کا بڑے قریب ہم رہتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ گلگت جانے کے لیے این او سی کی ضرورت ہوگی. یا الیکشن کمپین کا مطلب یہ جب آپ مسجد جاتے ہیں نا, یہ مسجد جاتے ہیں نماز کا الیکشن ٹائم کمیشن ہوتا ہے کی نا, طرف تو سے جب ہے جی, ہماری طرف سے نہیں ہے. پلیز دیکھیں, مسجد جب آپ جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب آپ نماز پڑھنے کے لیے ہی جا رہے ہیں, اور جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ بڑا عجیب سے الیکشن شروع ہو گیا ہے. اور جو ہمارے یہاں اپوزیشن لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں نون لیگ کا ان سے تعلق ہے, وہ اس دن گئے, ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے سیکورٹی اہلکار موجود تھے, اور وہ باقاعدہ دکھایا گیا ہے اس پہ. اسی طرح ان کے بڑے بھائی گئے, ان کو دکھایا گیا ہے. مطلب نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں, ان کو اجازت ہے ان کو. تو یہ جو چیزیں دیکھیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں چونکہ دیکھیں میں تو خود الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں, میرے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی 3 نشان ایک جیسے دیے. جی اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی. وہ پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے, پی ٹی آئی کے امیدوار کا نشان کیا ہے. وہ چاہے چائنک دیں آپ, چاہے جو کچھ بھی دیں, اس سے وہ فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ان کا خوف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی بھی یہ خوف زدہ ہے. اگر جی ان کو جی خوف نہیں ہوتا تو یہ کہتے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے, آپ جائیں اپنی کمپین کریں, اچھا ہم اپنی شاخ کریں صاحب, یہ گے. جو بات آپ کر رہے لیکن ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں شمائلہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی. یہ بات درست ہے کہ آپ کے لوگ جو رہنما ہیں وہ سرکاری پروٹوکول میں کیمپین کر رہے ہیں, اور ایسی فوٹیجز ہم نے دیکھی بھی ہیں. عابد شیر علی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, سعد رفیق صاحب تو آج نہیں گئے لیکن آپ کی قیادت وہاں موجود ہے. پھر یہ لوگ, آپ لوگوں نے انہیں نشان دیا پولو کا, وہ بھی روک لیا گیا. تو بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہی کام پہلے سے جو جگہ جگہ پہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے انتخابات والا, کچھ ویسا ہی گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے, حالانکہ حساس علاقہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے اقرا, میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا کہ اگر ہماری بھی جو اراکین اور جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کیا ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے متعین کردہ ہے. آپ کو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ لوگ نہ جائیں وہاں پہ, یا ان کو کیمپین کرنے کا حق نہیں ہے. یہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موو پہ میں خود یقین رکھتی ہوں. میری جماعت اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کریں, اور اگر اس کے بعد ان کو کوئی مسائل کا سامنا ہو تو پھر ان کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ کوئی ریٹن اپلیکیشن دے دیں, یہ کوئی جا کے وہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کو اپنی نقل و حرکت کی, اپنا شیڈیول, اپنی انتخابی مہم اور اپنی پریزنس جو ہے اس کو شو کر دیں. اور اس کے بعد اگر ان کی کوئی شکوہ شکایت ہو تو پھر یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو اتنا ہوا نہ بنایا جائے, اس کے اندر غلط فہمی اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. وہاں پر ایک بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے, لوگوں کو ان کے جو ذہن کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیا جائے. یہ معذرت کے ساتھ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ الیکشن سے پہلے کچھ ایسا جو ہے وہ افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سیاسی ہمدردی جو ہے ان کو مل سکے, اور یہ ایسا ایک تاثر جائے عوام کے اندر کہ شاید یہ مظلوم ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں. اچھا یعنی ایسا کہ بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا گلگت بلتستان کے غیور عوام جو ہے وہ مجھے سن رہے ہیں, تو ان کو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط دیے ہیں اس کو فالو کرنا تحریک انصاف کا, مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا اور دیگر جو جماعتیں ان کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے, اولین فرض بنتا ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن ہی واحد ادارہ ہے جنہوں نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے.
इलेक्शन को मॉनिटर बिल्कुल करना सही। है। अच्छा, मेरे साथ इलेक्शन ही का मौजूद सारा मौजूद वो रहिएगा शमाइला। जो भी वो तरीकाकार है आपने ये जो वो पॉइंट इलेक्शन किया, कमीशन ने बिल्कुल करना है। सही। अच्छा शौकत आपको ये साहब, बिल्कुल हुकूमत की सही। तरफ शमाइला से मेरे और साथ एग्जीक्यूटिव रहिएगा। की तरफ से तो आपको ये ठीक है, इंस्ट्रक्शंस नहीं आई बिल्कुल कि सही। आपको किसी वजीर आला ने कहा हो, वजीर आजम ने कहा हो, या आपको मैंने कहा हो, या चलिए, किसी और आपका बंदे ने पॉइंट कहा आ हो गया शमाइला, कि मुझे मौका दीजिएगा। शौकत साहब, ये जो बात आप कर रही हैं कि हो सकता है आप तहरीक इंसाफ सोच रही हो कि पहले ही मुतनाज़े बना दें, ऐसी बात करके, प्रोपेगेंडा करके, तो थोड़ा सा सेफ साइड मिल जाएगा अगर इंतखाबात में रिज़ल्ट आपके फेवरेबल नहीं आता। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे सर? और दूसरा ये कि आप चूँकि केपी में हैं, सुनने में आ रहा है कि 20 अरकान का कुछ नाराज़ ग्रुप बन गया है जो केपी के सुहेल आफरीदी साहब को टफ टाइम देने जा रहा है, ऐसा भी है कुछ? ठीक है, पहले तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूं। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये जो है ना, इन्होंने जो बात की, अब पुलिस जो थी वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की पुलिस थी, और जुनैद अकबर खान और उनके साथियों को, सारे एमएनएस थे, उनको उठा के ले जाती है। ये जो बड़े, इन्होंने तो बड़े इनका काम जाहिर है यही है, अपने पार्टी को डिफेंड करेंगे। मैं इनको वो नहीं करना चाहता क्योंकि जाहिर है इनकी मजबूरी है, लेकिन इतनी सफाई के साथ नहीं बोलना चाहिए ना कि जी हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। क्योंकि ये बड़ा अजीब सा है कि एक ही मुल्क के शहरी हैं, एक जैसे शनाख्ती कार्ड है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन ने कोई स्पेशल रूल्स बनाए हैं तो वो रूल्स आप बता दें कौन के सामने कि ये रूल्स बने हैं पहले से, तो हम वो रूल फॉलो कर लेते। या तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हमें बता दें आप कि ये रूल्स जो है वो इतने दिन पहले जो है वो नोटिफाई हुए थे, क्या मीडिया को पता है उन रूल्स के बारे में? तो ये अगर इस तरह ब्लाइंड गेम खेलना चाहते हैं कि जी आप पहले पहले कुछ भी कर लें फिर गए, ये तो पीटीआई इंतशारी है। तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा यार कि वो पुलिस आई है, उनको गिरफ्तार किया है, ले गए हैं। इसकी तो आपको मजम्मत करनी चाहिए थी। और आपको तो ज्यादा एहसास होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के अंदर हैं कि ये कल लोग इस पे एतराज करेंगे, वो कहेंगे कि प्री पोल रैगिंग का सिलसिला शुरू है। ये एहतियात तो आपको करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप एहतियात करते। आपने हमारे लोगों को वहां से गिलगित बदर कर दिया, और असद कैसर साहब जो आज जाने वाले थे, कल हम इकट्ठे थे और वहाँ मुझे भी वो साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, आप चले जाएं। तो वो आज गए एयरपोर्ट पे, उनको एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। तो ये कौन सा था? ये कहते हैं चलिए कि सर, ये भी आप बता दें कि आपका ये जो ग्रुप बन चुका है, मालूमात कर लें, वो बाकायदा मेरे पास फुटेज मौजूद है, वो एयरपोर्ट से पहले ही उनको रोक लिया जाता है। बिल्कुल क्योंकि सही। आप ना चलिए जाएं, शौकत पता नहीं साहब, आगे इस क्या पे कोई भी धमाका हो रहा है, सर क्या हो अपना रहा है। स्टैंड दे दें। ये जो आपके 20 अरकान नाराज हैं, वो देखिए क्या ये चल रहा है? देखिए ये बात, ये भी हुकूमत की तरफ से एक शोशा छोड़ा जा रहा है, वफाकी हुकूमत की तरफ से। बड़ा सूबाई इनकी बड़ी हुकूमत ख्वाहिश आपकी भी है, है, आपकी लेकिन सूबाई ये हुकूमत है, वो ख्वाहिश इनकी कैसे कभी शोशा छोड़ कामयाब नहीं सकते हुई। हैं? ये ख्वाहिश इनकी कभी कामयाब हुई नहीं है। इन्होंने बड़ा तोड़ पैदा करने की कोशिश की। पहले कहा जी इनको गवर्नर राज लगा रहे हैं, ये कहा कि जी वजीर आला जो है वो स्मगलिंग में मुलविस है, कभी क्या कभी क्या। अच्छा, नहीं, इनके आपका सारे मतलब है झूठे ये दावे नून जो है लीग वो का झूठे शोशा है साबित हुए। छोड़ा हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 20 लोग नाराज अरकान नहीं है, कोई देखिए आप मेरी लोग बात सुने, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए पार्टियों के अंदर नाराजगियां होती हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप कोई अभी तक सामने नहीं आया ना है। दूसरी बात यह है ना कि कोई ये समझता है कि जी वो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो चले गए हैं कोर्ट के अंदर, और बड़े उस पर ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए सुहेल अफरीदी को एक प्रोसेस ने उसको वजीर आला बनाया। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऊपर से मुसल्लत किए गए हैं, एक प्रोसेस के तहत आए। अमीन गंडापुर साहब ने खुद सर वो तो इस्तीफा आए दिया हैं, है, एक लेकिन वर्कर इसमें साबित हुए हैं। आप डिनाई और करते हैं, उसके ऐसी बाद कोई सच्चाई नहीं है, उन्होंने कोई 20 पूरे अरकान नहीं है। तमाम कवानीन कवायद को मुकम्मल करके इलेक्शन किया है असेंबली से, और भारी अक्सरियत से वोट लेकर वो वजीर आला बना है। ठीक तो है। अगर किसी की ख्वाहिश है कि उनको से हटा दिया जाएगा तो ये खामख्याली है। उनको कोई हटा नहीं सकता जब तक कि असेंबली के मेंबरान खुद ना चाहे वो, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो। अच्छा, तो नहीं, इतनी आपको लगता है अक्सरियत ये भी है इट्स नहीं ऑलवेज अपोजिशन के इसके पास। पीछे भी नून लीग है? शुमाइला, आप कुछ करेंगी इस पे? बिकॉज खबरें तो ये आ रही हैं कि शायद वजीर आला हटाओ मुहिम में ये 20 अरकान चाहते हैं कि कुछ अफरीदी साहब को टफ टाइम दिया जाए। वो कह रहे हैं नून लीग इज बिहाइंड ऑल दैट। देखिए ये तो इनकी पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, और अगर वो लोग ये समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे एक वज़ीर आला को करना चाहिए, तो ये इसकी भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो ग्रुप है वो कितना मुतहर्रिक है और वो क्या करना चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि
ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ آف لا، اگر ان کو کوئی اس طرح کا کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا کیا ہے، میں تو اس میں، کیونکہ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، تو میں خود اس چیز کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک تو ہے. میرے پاس اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، اس کے ہوں، اوپر میں تو بہت زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. بالکل دیکھیں صحیح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسی ہے کہ دیکھیں ہر پارٹیوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ تاثر دینا کہ جی فارورڈ بلاک بن کے وہ کیا کریں گے، پھر کئی آئندہ انہوں نے پالیٹکس نہیں کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں تو عمران خان کے بغیر تو کوئی ووٹ ہی نہیں لے سکتا ہے. بالکل تو ٹھیک. کون اپنی جو ہے نا سیاسی موت مرنا چاہے گا؟ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ تو اپنی سیٹ سے بھی جائے گا، اور ساتھ آئندہ وہ کبھی زندگی میں اسمبلی کا منہ نہیں دیکھے گا. تو یہاں پہ یہ غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے، جب تک عمران خان نہ کہے وہ نہ چاہے کہ جی اس کو ہٹانا ہے، یا پھر میں نے جیسے کہا کہ وہ سہیل افریدی خود ہٹنا نہ چاہے. ادروائز الحمدللہ کوئی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب عمران خان کے حوالے سے تو سارے متحد ہیں، بالکل کوئی صحیح. ایشو نہیں ہے، اور جب تک عمران خان نہیں کہے گا انشاءاللہ کوئی اور تبدیلی نہیں آ سکتی. سہیل بالکل افریدی ٹھیک. وزیر اعلیٰ بہت رہیں گی. شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کا. شمائلہ میرے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھتے ہیں جی بی الیکشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اور معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور جو الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے کیا وہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.